الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور مکرم و معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی خاص اور بڑا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس سال کے سارے مہینے نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دن بھی دکھائے اور وہ مہینہ بھی نصیب فرمائے جسے رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے سعادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہی رہتی ہیں۔ یعنی میری مراد رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آج یا کل سے جو آنے والا ہے، اس کی مرضی کے مطابق پروردگار عالم آنے والے مہمان کا ہمیں عزت اور ادب و احترام کے ساتھ اس کا اکرام کرنے کے اللہ تعالی ہمیں اور سارے امت کے مومن مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کے آنے والے ہر دن کی ہر عبادتوں میں بھرپور حصہ لینے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کے لیے، روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحتیں، اللہ وسعتیں، برکتیں اور ہمیں روحانی اور جسمانی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بھرپور مالا مال فرمائے۔ تو حضرات محترم، آج ہم جس دنیا میں ہیں اور جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والا ہے، جس کے پاس شہرت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی عزت والا ہے، جو لوگوں پر دبدبا دکھاتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا ہے، جو لوگوں پر روبداری کرتا ہے، ظلم و ستم لوگوں پر ڈھاتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا ہے، جس کے پاس جتنا بڑا مکان ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا، اور جو جتنا پیسے والا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا، جس کی گاڑیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا، اور
جس کا کاروبار جتنا زیادہ چلتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والا، جس کا مقام اونچا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اگر کوئی جو ہے پولیس میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا، کوئی منسپل میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا، اور کوئی ایم ایل اے ہے ایم پی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والا۔ آئیے ہم جانیں حقیقت میں اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے۔ یہ دنیا والوں نے انہیں عزتوں کا مقام دیا، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت والا ہے وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی وہ عزت والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، اے پروردگار عالم، کیا یہ دنیا داروں نے جسے عزت والا بنایا، دنیا والوں نے جسے اونچا مقام دیا، کیا یہی عزت والے ہیں؟ تو میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے اونچے مقام والا وہ شخص ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ متقی ہے دنیا میں، جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے دنیا میں، جو جتنا زیادہ نمازی ہے، جو جتنا زیادہ روزے دار ہے، جس نے زیادہ حج کیے ہیں، جو رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو جتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے، یعنی جس کی دنیا میں جتنی زیادہ نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی سب سے بڑا عزت والا ہے، وہی آخرت میں بھی سب سے بڑا عزت والا ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں تو اس کا مقام بظاہر وہ غریب ہو، عبادت کرنے والا دنیا میں بظاہر وہ غریب ہو، عبادت کرنے والا بظاہر وہ ٹوٹی پوٹی جھوپڑی میں رہتا ہے، بظاہر دنیا میں رہنے والا وہ غریب ہی کہلاتا ہو، اگر اس نے نیکیاں کر لی، اگر وہ دنیا میں رب کو راضی کر لیا، خدا کی قسم اس کا مقام جو ہے کل قیامت کے دن اس عالی شان انداز میں ہوگا کہ ہر کوئی تعجب کی نگاہوں سے اس بندے کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو ایسا تقوی عطا کرتا ہے، ایسا نیک بنا دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں سال کے سارے مہینے عطا فرمائے، اور رب قدیر ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمائے، جو ایک دو دن کے بعد جو ہے ہمارے سروں کے اوپر سے سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم آنے والے رمضان کے مہینے کا ہمیں شاندار انداز میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ رمضان ایسا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سارے مہینوں میں فضیلتیں عطا فرمائی۔ شعبان کا مہینہ وہ بھی عظمت والا، لیکن اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ رجب کا مہینہ وہ بھی عظمت والا، اس کا مقام اپنی جگہ ہے، اور اسی طرح جو ہے حج کا مہینہ اور وہ بھی عظمت والا ہے، اس کا مقام اپنی جگہ ہے۔ سارے عظمت والے جو ہے مہینے اس کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان کی بات کچھ اور ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا انداز کچھ اور ہے۔ حضرات محترم، رمضان آتا ہے جو ہے رحمتیں لاتا ہے، رمضان آتا ہے جو ہے جہنم سے آزادی کی جو ہے خبر لاتا ہے، رمضان آتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے جو ہے ہمارے ایمان والے ایسے ایسے بھائی دنیا میں جن کو ہم نے دیکھا ہے، رمضان کے لیے لوگ سارے سال جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا بھی نہیں، لیکن رب وہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے ماہ مقدس مہینے کی جو ہے ایک ایک لمحے کی ہمیں فکر کرنے اور اس میں عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے، یعنی چاند ادھر دکھ گیا، گویا رمضان آ گیا۔ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کی جب رات آتی ہے، جس دن تراویح پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا،
اللہ جو ہے آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اے فرشتوں میرا مہینہ آ گیا ہے، لہٰذا سارے آسمان کے دروازے کھول دو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ابھی ہم عبادت بھی نہیں کیے، تراویح ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے ابھی سحری بھی نہیں کی، ہم نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ادھر چاند دکھا ادھر اعلان ہو گیا۔ اعلان کیا ہوا؟ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو، اور فرماتا ہے رمضان کی آخری رات تک یہ سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان ادھر آیا، ادھر جو ہے ہمارے لیے آسمان کے دروازوں میں ہمارے لیے بخششوں کا اعلان ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری رات تک، یعنی جب تک رمضان باقی رہتا ہے، چاہے وہ 29 روزے ہو یا 30 روزے ہو، آخری رات تک ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر رمضان کے کسی بھی مہینے کے ایک دن بھی، یعنی رمضان کے 30 دنوں میں سے اگر ایک دن بھی بندہ اگر ایک سجدہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں اس کے جو ہے 1500 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنے؟ ایک سجدہ جس کے بدلے میں ہمارے 1500 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور جس نے رمضان کے سارے مہینے تراویح پڑھ لیا، جس نے رمضان کے سارے مہینے میں نمازوں کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کر لیا، جو رمضان کے مہینے میں جس نے تہجد کی پابندی کر لی، جس نے نوافل کو اپنا لیا، اللہ اکبر، ان کی جو ہے نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگر ایک سجدہ بھی بندہ اگر کر لیتا ہے تو اس کے ایک ایک سجدے کے بدلے میں 1500 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا، اگر رمضان کے مہینے کا جو ہے پہلا روزہ، یعنی رمضان کے دن کا اگر کسی نے پہلا روزہ رکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ہے سال بھر جو اس کے پیٹھ کے پیچھے گزر گیا، یعنی جو سال بھر ابھی ہمارے ساتھ گزرا ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پہلے روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ کیسا مہینہ ہے کہ آپ نے ایک روزہ رکھا جس کا بدلہ کیا؟ سال بھر کے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا بندہ جس نے رمضان کے 30 روزے بھی رکھ لیا اور اللہ کو منا لیا، اس کی نیکیوں کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ جب ایک روزے کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ پروردگار عالم رمضان کے پہلے مہینے کا اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کو ان کے معاف فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر چاہے رمضان کے مہینے میں دن ہو یا رات ہو، اگر کسی نے ایک نماز بھی پڑھ لیا، کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ؟ اگر کسی نے رمضان کے دن میں یا رات میں ایک نماز بھی اگر پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہاں نماز پڑھا، اس کے نام کا گھر جو ہے جنت میں بن گیا۔ اور گھر کیسا گھر؟ دنیا کے گھروں کی مثال ہم ہرگز نہیں دے سکتے، ایسا عالی شان گھر کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ گھر کیسا؟ دنیا میں آپ نے رمضان کے مہینے میں ایک نماز پڑھی، اس کا بدلہ کیا؟ جنت میں آپ کے نام کا گھر بنا دیا جائے گا۔ 70,000 دروازے ہوں گے، 70,000 دروازے ہوں گے، اور ایسے دروازے کہ سرخ اور یاقوت سے بنے ہوئے ایک ایک محل کے معنی ایک ایک دروازہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے نمازوں کی پابندی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کے بدلے میں جنت میں ایک ایک ایسا درخت اسے عطا فرمائے گا، ایسا درخت عطا فرمائے گا کہ اس درخت کی اتنی لمبائی ہوگی، اگر بندہ گھوڑے پر سوار ہوگا، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چلتا رہا تو 500 برس تک وہ جتنا چلے گا اتنا لمبا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں لگانے والا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومن مسلمان جنہوں نے رمضان کے آمد کا جو ہے ادب و احترام کیا، رمضان کے آنے کے بعد جنہوں نے عبادتوں کی پابندی کر لی، رمضان کے آنے کے بعد جنہوں نے جو ہے رمضان کے روزوں کی قدر کی، رمضان کے مکمل روزے رکھے، رمضان میں تراویح پڑھی، اور جنہوں نے صدقات دیے اور خیرات کیے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے
دے گا۔ اور جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں پروردگار عالم پھر سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جن کی زندگیاں سلامت ہیں، جن کی زندگیوں میں پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہمارے صفوں سے بچھڑ گئے جو پچھلے سال نظر آتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے پروردگار عالم ہمیں آنے والے رمضان کی بھرپور عبادتوں میں اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے اتنی ساری فضیلتیں بیان فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد اس نے سوال کیا، حضور کی بارگاہ میں اس نے ایک سوال رکھا۔ کیا سوال رکھا؟ کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی باتیں بتائیے جن کے کرنے کے بعد میں دنیا میں ہی جنتی کہلاؤں۔ کیا کہا اس نے؟ کہ لوگ مجھے دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا جائے، میں دنیا میں ہی جنتی بن جاؤں۔ ایسا عمل مجھے بتائیے میں کیا کروں جس کی وجہ سے میں دنیا میں ہی جنتی ہو جاؤں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بڑا آسان عمل ہے، کر لے انشاءاللہ۔ تو اگر کر لے گا تو میں تیری ضمانت لیتا ہوں کہ تو جنتی ہو جائے گا۔ تو اس نے عرض کی، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور فرماتے ہیں فرض نمازوں کی پابندی کرو۔ کیا فرمایا؟ نمازوں کی پابندی کرو، اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی رمضان میں ہی نہیں بلکہ جب بھی آپ کے اوپر سال بھر میں زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور جب روزے آئیں تو روزے رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ بس اتنا سا عمل تمہیں کر لینا ہے۔ اگر تم نے اس پر پابندی کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت بھی کروں گا، میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراؤں گا، اور میں نماز کی پابندی بھی کروں گا، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو آپ نے فرمایا میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور میں صدقہ بھی ادا کروں گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو خدا کی قسم تم جنتی ہو۔ تو اتنا کہنے کے بعد وہ شخص عرض کرتا ہے بس میں اتنا ہی کروں گا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ دیہاتی شخص جانے لگا، تھوڑی دیر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ اپنے جو دوسرے صحابہ وہاں پر کھڑے تھے ان کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو جو ابھی جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے کتنی اچھی اچھی باتیں بیان فرمائی۔ اگر عبادت کرو گے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، نمازوں کی پابندی کر لو، روزہ رکھ لو، رمضان آئے گا، اور حج ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ دنیا میں ہی جنتی ہو گیا، وہ بندہ دنیا میں ہی جنتی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بڑے خوش نصیب بندے ہیں۔ رمضان آتا ہے اس کے مکمل روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے اس میں عبادتیں کر لیتے ہیں، رمضان آتا ہے جو غریبوں کو پہچانتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے دروازوں تک ان کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ان باتوں پر تم نے عمل کر لیا تو سمجھو تمہارا جنت میں جانا پکا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اسی طرح کی اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں سفر میں جا رہا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، صبح کا وقت ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ کیا فرمایا؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ کیا کہا؟
مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے دور چلا جاؤں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہنم سے دور ہو جاؤ، تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا، بڑے پتے کی بات تم نے پوچھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ باتیں کیا ہیں۔ حضرت معاذ نے جو نبی سے پوچھی اور اللہ کے رسول نے بتائی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم ان باتوں پر عمل کر لو گے تو تم کبھی جہنم کے قریب بھی نہ جاؤ گے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا اور اللہ تمہارے مرتبوں کو بلند و بالا کرے گا۔ اور نبی نے فرمایا تم نے بڑی اچھی باتیں پوچھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور نماز کی پابندی کرو، اور جب رمضان آئے اس کے مکمل روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا تو حج کرو، اور فرماتے ہیں غریبوں کا حق پہچانو اور ان پر زکوٰۃ کا مال نکالو۔ اگر تم نے اتنا کر لیا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارا جنت میں جانا پکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے دور رکھے گا اور تمہیں جنت کا اعلان عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم بڑے خوش نصیب ہے وہ ایمان والے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے آسان انداز میں بیان فرمایا، اور فرمایا یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں، نماز پڑھنا یہ مشکل کام نہیں، روزہ رکھنا یہ بھی مشکل کام نہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی پابندی کر لی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں آئیے میں تمہیں بتاؤں کہ بھلائی کے دروازے کیا ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں بتاؤں کہ بھلائی کے دروازے کیا ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ کیا فرمایا؟ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تو لڑنے والوں کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی جسے ڈھال کہا جاتا، جو ایک طرح کا لوہے کا اوزار ہوتا۔ لڑنے والا سپاہی اسے اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کا کام کیا ہوتا؟ سامنے سے تلوار چلی اس ڈھال کو آگے کر دیا، آگے کرتے ہی وہ تلوار کی وار سے بچ گیا، جب آگے سے تیر آئی اس ڈھال کو آگے کر دیا تو آنے والے تیر کے وار سے وہ بچ گیا۔ یعنی ڈھال کا کام کیا ہوتا؟ آنے والے تلوار اور تیروں سے بچانا۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا روزہ جس نے دنیا میں رکھ لیا گویا سمجھو کہ وہ اس انسان کے اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے، ڈھال یعنی جو دنیا میں روزہ رکھتا ہے، روزہ جو ہے اس بندے کو جہنم میں جانے نہیں دیتا بلکہ دیوار کی طرح وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جو رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے اس میں عبادتوں میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ کے فرض کردہ جو ہے روزوں میں سے روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ ڈھال ہے بندے کے اور جہنم کے درمیان، جس نے روزہ رکھ لیا وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ دیا کرو۔ کیا فرمایا؟ صدقہ دیا کرو، غریبوں کا حق پہچانو۔ کیوں؟ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ صدقے کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح آگ دہکتی ہوئی آگ میں اگر پانی ڈالا جائے، آگ کتنی بھی زیادہ تیز کیوں نہ ہو، اگر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جلا دینے والی آگ کو بھی بجھا کر جو ہے پانی پانی کر دیتی ہے، یہ پانی کا کمال ہوتا ہے۔ ایسی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا دینا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو صدقات ادا کرتا ہے، تو ان کے گناہوں کو اللہ ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے دہکتی ہوئی آگ کو پانی مٹا دیتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ میرے مصطفیٰ نے ایسی باریک اور آسان مثالیں امت کے لیے بیان فرمائی تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے۔ سبحان اللہ کتنی اچھی بات کہی میرے مصطفیٰ نے، جس طرح دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کا کمال پانی میں ہوتا ہے، اسی طرح جو صدقہ دیتا ہے ان کے گناہوں کو مٹانے کا کمال صدقات میں ہوتا ہے۔ جو ہے آپ صدقات دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقوں کی برکت سے آپ کے
گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقات دیا کرو، جس کا کمال یہ ہوتا ہے آنے والی بلاؤں سے اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ صدقات دیا کرو، جس کی برکات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صدقات نکالتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ مال عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں جو راتوں میں اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں، یعنی جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سال بھر تو تہجد کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں سب کو توفیق دیتا ہے۔ ہر کوئی روزہ رکھنے والا سحری کے لیے اٹھتا ہے، بس آپ 10 منٹ کا وقت نکالیں اور تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ سارے رمضان تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ جو تہجد کی نماز میں اپنے سجدوں کو اپنے سجدوں کو زمین پر رکھتا ہے اور رب قدیر کی بارگاہ میں جو تسبیح بلند کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دیکھو میرا بندہ جب رات کی تنہائی میں ساری دنیا سونے کا وقت ہے، ایسی وقت میں یہ اٹھ کر کے میرے لیے جاگ رہا ہے اور سجدے میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو لہٰذا ہم سال بھر تو تہجد کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، لیکن رمضان میں بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کی بے شمار فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں، لہٰذا اگر وقت ملے انشاءاللہ زندگی میں اور بتائیں گے تو ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی بھی رمضان کے مہینے میں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں ہمارے لیے دی گئی ہیں، چاہے وہ روزہ ہو یا تراویح ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں، پروردگارہ انہیں اتنی شفا عطا فرمائے کہ آنے والے رمضان میں ہر کوئی روزہ رکھ سکے۔ پروردگار عالم ہر امت کے مومن مسلمان کو اچھی صحت اور تندرستی اور روحانی اور جسمانی قوتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے رمضان کا شاندار انداز میں استقبال کریں، کیونکہ پروردگار عالم آج ہمیں زندگی دیا ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں حضرات محترم۔ اسی لیے آنے والے وہ وقت سے پہلے جس دن ہمیں مرحوم کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس زندگی کی قدر کرنا ہے۔ حدیثوں میں ہمیں بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو، اور وقت کے گزرنے سے پہلے نماز کی قدر کرو۔ آج ہمارے پاس جوانی ہے، آج ہم گھٹ مٹ ہیں اور ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور ہم رکوع سجدہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ابھی بھی اتنی طاقت ہمیں دے رکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کریں، قیام کریں، اور اس کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، کیونکہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم سجدے کے لیے جھک نہیں سکتے، ہم رکوع کے لیے جھک نہیں سکتے۔ اگر جھک گئے، اگر سجدے میں چلے بھی گئے تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ایسا بھی وقت آنے والا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو آج طاقت دے رکھی ہے، تو اس جوانی کی قدر کرو، آج کی اس عمر کی قدر کرو، آج کی طاقت اور قوت کی قدر کرو۔ کیونکہ کل یہ وقت ہماری ہاتھ سے چھین کر کے لے کر کے چلا جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جوانی میں بندہ جب عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے اگر جوانی میں سجدے کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی۔ جوانی میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے حرام کیا، اللہ نے زنا سے حرام کیا، زنا سے دور رہے، شراب سے حرام کیا، شراب سے دور رہے، جھوٹ سے حرام کیا، جھوٹ سے دور رہے، اور
جو ہے حرام مال کھانے سے ہمیں منع کیا، اگر اس سے دور رہے، یعنی یہ جتنی چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ان چیزوں سے ہم جوانی میں بچ گئے، اور اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، عمرہ، اور جو ہے ماں باپ کی قدر کرنا، جو ہے پڑوس والوں کا حق ادا کرنا، غربا کا حق ادا کرنا، یہ ساری باتوں کو اگر ہم نے مان لیا دنیا میں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے جوانی میں ان کاموں کو ادا کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پانی کے ایک بوند کے لیے ترس رہا ہوگا، اور جو ہے ہر ایک کے بدن پر پسینہ ہوگا، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈر رہا ہوگا، زمین بھی تانبے کی ہوگی، سورج ہمارے عین سروں پر ہوگا، آج تو ہمارے سروں پر اگر نگاہ اٹھائے تو آسمان کا سایہ ہے، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے جوانی میں سجدے کیے، جس نے جوانی میں روزے رکھے، جس نے جوانی کی عبادتوں کو میں حصہ لیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے قیامت کے بھیانک منظر میں، ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے اے جوانوں، خاص کر تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن جن کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑے دور بھاگتے ہیں، سب سے زیادہ وہی جو ہے روزوں کو چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے روزہ رکھنے کا، آج تمہارے پاس وقت ہے سجدہ کرنے کا، کل یہ وقت ہمارے سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا جو سجدہ تو بڑی مشکل سے کر لیتے ہیں لیکن اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں ویسی طاقت ابھی بھی دے رکھی ہے۔ حضرات محترم اکراس کی بات میں بتاؤں، ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا، بزرگان دین کو دیکھا، ان کی عمریں ہوتی تھی 150 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال، ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی، 90 سال میں بھی وہ ہمارے جیسے جوان نظر آتے، 100 سال میں بھی جو ہے وہ چلتے نظر آتے بنا لکڑی کے سہارے کے، اور وہ جو ہے 100 سال میں بھی ایسے دیکھا کرتے جیسے ایک جوان دیکھا کرتا ہے، 100 سال میں بھی وہ ایسے ہی سنا کرتے جیسے وہ جوانی میں سنا کرتے۔ یہ کمال کس چیز کا ہے؟ یہ کمال کس چیز کا ہے؟ یہ کھانے پینے کا کمال نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے جو ہے کھانے پینے الگ ہوتے، اسی لیے ان کے اندر ایسی طاقتیں پائی جاتی ہے، ہرگز جھوٹی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پتے کی بات فرمائی، اگر تم نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا، کیا فرمایا؟ اگر تم نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا، جوانی میں تم نے سجدے کیے، جوانی میں تم نے روئے، اور جوانی میں تم روتے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر جوانی کے حالت میں اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، جوانی کے عالم میں اگر تم نے مکمل روزے رکھے، اور جوانی کے عالم میں تم نے پورے تراویح پڑھی، جوانی کے عالم میں تم قرآن پڑھتے رہے، جوانی کے عالم میں تم عیاشی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا راستہ تم نے دیکھا، تو حضرت علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں جو جوانی میں جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، 100 سال 150 سال کا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑھاپے میں بھی ویسی ہی طاقت عطا فرماتا ہے جیسے اس نے جوانی میں عبادت فرمائی۔ تو لہٰذا یہ علامہ ابن رجب نے یہ ہمیں کیسی جو ہے پتہ کی بات فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے کھانے بڑے اچھے ہوتے، اسی لیے وہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتے، یہ جھوٹی بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین جو ہے ایسی عبادت کرتے، ایسی عبادتیں کرتے کہ ان کی عبادتوں کی مثالیں آج ہم کتابوں میں لکھ کر کے ان کے واقعے بیان کرتے ہیں، لیکن ویسی عبادتیں آج ہمارے اندر بالکل نہیں ہیں، ویسے روزے رکھنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ویسی عبادتوں کا شوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ بزرگان دین نے کیا لکھا؟ جو جتنے سال عبادت کرتا اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو ویسے ہی بڑھا دیتا، نماز پڑھنے والوں کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم 50 سال کے ہوتے نہیں جو ہے مرنے سے پہلے جو ہے کرسی پر بیٹھنے والے ہو جاتے ہیں، 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں، بچھانے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی عمروں میں کمزوریاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، جوانی میں ہم نے روزے نہیں رکھے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، لیکن صحت کا ہم نے غلط استعمال کیا۔ اللہ صحت دیتا ہے، کمائے حلال کمائے، اس لیے اللہ صحت دیتا ہے، اور کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکیں،
سجدے کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، رب کو یاد کریں، اس لیے اللہ ہمیں جوانی دیتا ہے۔ لیکن جوانی ہم گزارتے کس میں ہیں؟ عیاشی میں، مستی میں، دنیا کمانے میں، زنا کرنے میں، اور جو ہے ایک دوسرے کو لڑانے میں، دوسروں کا حق کھانے میں، مال جمانے میں ہم جوانی گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ سارا مال ہمارے جو ہم نے اتنا کمایا، اتنی محنت کے ساتھ جو جھوٹ بول کر، لوگوں کو ظلم دے کر، لوگوں کی آہیں لے کر جو ہم نے مال کمایا، وہ مال ہمیں جیتے جی کچھ ساتھ نہیں آتا۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، سارا مال خرچ کرو پھر بھی ہمیں صحت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جوانی میں رب کو بھلا دیا، تم نے جوانی میں سجدے نہیں کیے، تم رب کے سامنے تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اس لیے تمہارا بڑھاپا تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تمہارا مال بڑھاپے میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو جتنا جوانی میں رب کو یاد کرتا ہے، یعنی جتنا جوانی میں عبادت کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ کے ذریعے سے جو جوانی میں جتنا زیادہ رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں ان کی صحتوں کا اتنا ہی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بخشش دینے کے لیے، نجات دلانے کے لیے، جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، جنت کا پروانہ سنانے کے لیے، وہ مہینہ عن قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان کا ہم سب کو استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے جو ہے مہمان کی ہمیں دل سے جو ہے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مکمل نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ ہمیں آنے والے مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، غربا، مساکین اور یتیم اور جو بھی حقدار ہیں ان کا مال ہمیں جو ہے ان کا حق سمجھ کر ان کے دروازوں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔